دوستو پوری دنیا میں نوجوان نسل، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، ان میں ایک خصلت آپ بہت ہی عام دیکھیں گے اور وہ ہے باڈی بلڈنگ کا شوق۔ دوستو یہاں پر لوگ اکثر اوقات اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں اس شوق کی خاطر، کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو آج کل ٹرینڈنگ کے اندر ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں، اس کا نام ہے اسٹیرائڈ۔ دوستو بات کی جائے رک مارٹینی کی یا پھر جوزف اسٹیلون کی یا پھر ریکھا بھردواج کی، ان سب لوگوں کا زندگی ختم کرنے کا جو ریزن تھا وہ صرف ایک تھا اور وہ تھا اسٹیرائڈ کا اوورٹیک۔ تو پہلے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں اسٹیرائڈ ہے کیا، یہ کب انٹروڈیوس ہوا اور اسٹیرائڈ آخر آپ کی باڈی کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسٹوڈیو ون کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو باڈی بلڈنگ کا شوق ہے یا نہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو یہ بات کی جائے کہ رک کون تھا۔ دوستو اس شخص کا تعلق کیلیفورنیا امریکہ کے ساتھ تھا اور یہ ایک بہت ہی معروف باڈی بلڈر تھا۔ چیمپئن شپ کے لیے یہ اپنے جسم کو تیار کر رہا تھا، لیکن چیمپئن شپ ختم ہوتے ہی ٹھیک 2 ہفتے کے بعد اس کی لاش اس کے اپارٹمنٹ میں اس کے بیڈ پر اس کی گرل فرینڈ کو ملی، جس نے پولیس کو فوری طور پر کال کی اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ اور جب اس کی جو ہے وہ لاش کی رپورٹ، جو اٹاپسی رپورٹ تھی، وہ آئی تو اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ اس شخص کا انتقال جو ہوا ہے وہ اسٹیرائڈ کے اوورٹیک کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے بہت زیادہ اسٹیرائڈز لے رکھی تھی، اس وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ صرف رک کا کیس نہیں ہے، بلکہ امریکہ سمیت پوری دنیا میں اس وقت بے تحاشا لوگ روزانہ کی بنیاد پر، خاص طور پر نوجوان، انتقال کر رہے ہیں، جن میں اگر بات کی جائے بھارت کی تو روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 100 بھارتی جوان لڑکے اور بوڑھے لوگ اسٹیرائڈز کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں۔ اور اگر پاکستان کے جو ہے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو اس پہ لاگو ہوتے ہیں اسٹیرائڈز کی سیل اینڈ پرچیز پر، اس کے بعد جو لوگ اسے لیتے ہیں اور ان کا انتقال جو ہوتا ہے، اس کی اگر شرح کی بات کی جائے تو وہ بھی تقریباً 8 سے 9 لوگ ڈیلی کی بنیاد پر مرتے ہیں۔ دوستو اسٹیرائڈ بنیادی طور پہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ نارملی آپ کے جسم کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے، اور آپ جتنی فاسٹ گروتھ کرتے ہیں اتنا فاسٹ آپ کے اندر یہ اسٹیرائڈ پیدا ہوتا رہتا ہے اور یہ آپ کی باڈی کی گروتھ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ نارملی یہ بہت زیادہ پیدا نہیں ہوتے، ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کے اندر آپ کی باڈی میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن سن 1930 میں سائنٹسٹ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اسٹیرائڈز کو ہم لوگ لیبارٹری کے اندر تیار کریں اور انسانوں کی گروتھ جو ہے اس کو تھوڑا فاسٹ کیا جائے۔ لہٰذا سب سے پہلا جو اسٹیرائڈ بنایا گیا، جو ہارمون بنایا گیا، وہ سن 1930 میں بنایا گیا، جس کا نام تھا ایمبولک اینڈروجینک اسٹیرائڈ۔ دوستو یہ تقریباً آپ کے جسم کو جو کہ 5 سے 6 سال کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے اتنی ہی گروتھ عطا کر دیتا تھا صرف 8 سے 10 مہینوں کے اندر۔ لہٰذا سن 1960 میں اس اسٹیرائڈ کا استعمال شروع کیا ایتھلیٹس نے، جب یہ مارکیٹ کے اندر آ گیا تھا، اور ایتھلیٹس جن میں سوئمرز آ جاتے ہیں، فٹ بال کے پلیئرز، بیڈمنٹن، ٹینس، اس طرح کے جو پلیئرز تھے، انہوں نے اس کو استعمال شروع کیا تاکہ وہ زیادہ ہیوی طریقے سے اپنے سپورٹس کے اندر جو ہے وہ جان پیدا کر سکیں اور بڑے بڑے تمغے جیت سکیں۔ پھر 1980 میں باڈی بلڈرز نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے جسم کا ماس بڑھائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سن 1970 میں جب آرنلڈ شوارزنیگر سب سے پہلی دفعہ پردہ اسکرین پر آئے تھے تو ان کی باڈی کو دیکھ کر پوری دنیا کے لوگوں کو باڈی بنانے کا شوق چڑھ گیا تھا۔ ان کے آنے کے فوری بعد دوسرا بڑا سٹار جو آیا، ریمبو یعنی سلویسٹر اسٹیلون، ان کی باڈی بھی بہت ہی کمال تھی، لہٰذا ان کی دیکھا دیکھی لوگوں نے باڈی بنانا شروع کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جم کے اندر اتنی محنت تو ہر بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے لوگوں نے ہارمون استعمال کرنے شروع کر دیے، یعنی اسٹیرائڈز کا یوز انہوں نے سٹارٹ کر دیا۔ بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ جم کے اندر جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہی آپ کو اسٹیرائڈ استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ ہر جم کے اندر آپ جانتے ہیں کہ آرنلڈ شوارزنیگر کے پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی باڈی بنانے کے لیے یہ لوگ اسٹیرائڈز استعمال کرتے ہیں، اور بازار کے اندر آپ کو 2 نمبر اسٹیرائڈز بہت بڑی ماترا کے اندر، بہت بڑی مقدار کے اندر مل جاتی ہیں۔ اب آپ کی باڈی جو ہے وہ تو بن جاتی ہے، لیکن جسم اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ جب محنت کی بجائے ان نیچرل طریقے سے باڈی بلڈنگ کریں گے تو جسم تو کھوکھلا ہوگا ہی، کیونکہ باڈی کے ہر پارٹ کو جو آکسیجن یا پھر خوراک ریکوائرڈ ہے وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتی، اسی لیے آپ کی باڈی آہستہ آہستہ ڈی نیچر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
اگر آپ ایک خاص پراپر مقدار کے اندر ریشو کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیں اس اسٹیرائڈ کو تو باڈی بچ بھی سکتی ہے اور اچھے طریقے کا جسم جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے. لیکن لوگ اس طرح کا کام کرنا ہی نہیں چاہتے, لہٰذا ان کے مسلز جو ہیں وہ امپروو نہیں ہوتے. اسٹیرائڈس ہماری باڈی کی طاقت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, لیکن لوگ اپنی باڈی کی طاقت بڑھانا ہی نہیں چاہتے. ایک دن میں باڈی کے ایک ہی پارٹ کی ایکسرسائز جو ہے وہ عام طور پہ کی جاتی ہے تاکہ آپ کی باڈی کا ہیلنگ کا جو پروسیس ہے وہ اگلے دن پورا ہو, اور آپ ایک جو باڈی کا سیٹ ہوتا ہے یعنی فار ایگزامپل بازو کا یا کندھے کا, یہ کچھ دن لگا کے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہارمون سٹارٹ کر دیتے ہیں لینے, یعنی کہ آپ اسٹیرائڈس وغیرہ لینی شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں پھر آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. اس میں پھر آپ کنسسٹنٹلی جو کام جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ بڑی بہترین طریقے کے ساتھ اسٹیرائڈس کے انجیکشن اپنے آپ کو لگواتے ہیں. تو روزانہ کی بنیاد پہ ایک ہی مسل کی ایکسرسائز اگر آپ کرتے جائیں تب بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا. اسی لیے لوگ اسٹیرائڈس کی مدد سے ڈیلی سیم ایکسرسائزز کرتے رہتے ہیں اور اپنے جسم کو بڑھاتے جاتے ہیں. اگر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بڑھ جائے گا اسٹیرائڈس کی مدد سے تو ظاہر ہے پھر آپ کی باڈی کا میس بھی بڑھ جائے گا, اور یہ دوائی ہماری باڈی کو شدید نقصان پہنچاتی ہے. باڈی کے انٹرنل پارٹس جو ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے, لیکن لوگ اس بات سے جو ہے وہ بہرہ مند ہونے کے باوجود, یعنی اسے جاننے کے باوجود اسے استعمال کرتے رہتے ہیں. دوستو, یہ آپ کے لیور, آپ کی کڈنی, ان سب پر اٹیک کرتی ہے, جسم کو اندر سے کمزور اور کھوکھلا کر دیتی ہے, اور اس کے باوجود لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ بات کریں ہارمون ڈس آرڈر کی تو وہ بھی بڑا کامن ہے, بڑا عام ہے اس چکر کے اندر, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اسے یوز کرتے رہتے ہیں. کئی ایسے اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی جسم میں جو بریسٹ کا پارٹ ہے, یعنی کہ جو آپ کی چیسٹ ہے, اس کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں, جسے گائنو کا نام بھی دیا جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو بڑے بڑے جم کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو جم ٹرینرز ہوتے ہیں یا پھر جو باڈی بلڈرز ہوتے ہیں, وہ اپنے جسم میں ایک پارٹ کو سب سے بڑا ہوا دیکھتے ہیں, اور وہ پارٹ ہے ان کا بریسٹ یعنی ان کی چیسٹ, اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ میل بوبز لے کے گھوم رہے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریسرچ کے مطابق اسٹیرائڈس کی وجہ سے میلز کا سپرم کاؤنٹ بھی بہت سلو ہو جاتا ہے, اور فیمیل کے اندر بھی ایسٹروجن بڑے بری طریقے سے اس کی وجہ سے جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کئی دفعہ تو سیکس آرگن بھی سیکچوئل ایکٹیویٹی کرنے سے فیل ہو جاتا ہے, اور اگر نہ ہو تو کم از کم آپ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے بالکل جو ہے وہ ماورا ہو جاتے ہیں. کولیسٹرول آپ کی باڈی میں بڑھنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی باڈی اس سے شدید افیکٹ ہوتی ہے, اور آپ نے جو ہے وہ یقینی طور پہ یہ خبر تو سنی ہوگی بھارت کے اندر کہ 25 سے 30 سال کے جو نوجوان ہیں ان کی اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان اور انڈیا کے اندر یہ بہت بڑی, نوئیڈا جو انڈیا کا دلی کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر 23 سالہ لڑکا اس کی وجہ سے مر گیا, اور میگن ہیفرڈ نام کی ایک عورت امریکہ سے تعلق رکھنے والی 25 سال کی عمر میں اس کا بھی انتقال ہوا, اور جب اس کی آٹوپسی رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ وہ بھی بڑی ہی تعداد کے اندر پروٹین اوور ڈوز جو ہے وہ لے رہی تھی اپنی باڈی بنانے کے لیے, لیکن اتنی وہ ورزش نہیں کر رہی تھی, اس لیے پروٹین کی اکوموڈیشن کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا.